وعن براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال امرنا النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بسبع ونہانا عن سبع۔ یہ حدیث پاک حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال امرنا النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بسبع، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو، حضرت براء فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو 7 کام کرنے کا حکم دیا۔ 7 کام کرنے کا حضور علیہ السلام نے ہمیں امر کیا، ہمیں آرڈر دیا، حکم دیا۔ ونہانا عن سبع، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 چیزوں سے ہمیں منع فرمایا۔ ان 7 کام کرنے کا حکم دیا اور 7 کاموں سے منع فرمایا کہ یہ نہیں کرنے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کاموں کا حکم دیا وہ فرماتے ہیں امرنا بعیادۃ المریض واتباع الجنائز تشمیت العاطس واجابۃ الداعی وابرار القسم ونصر المظلوم۔ یہ کم و بیش یہ 7 چیزیں ہیں جن کا سرکار علیہ السلام نے ہم کو کرنے کا حکم دیا۔ جو ابتدائی چیزیں ہیں ان پر ہم اپنے تسلسل کے ساتھ کچھ گفتگو کر چکے ہیں، تو میں آخری پوائنٹ کو لے رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا نصر المظلوم، کہ تم ہمیشہ مظلوم کی مدد کیا کرو، مظلوم کی نصرت کیا کرو، ظالم سے دور رہا کرو اور مظلوم کو اس کے ساتھ کھڑا ہوا کرو، اس سے محبت بھی کیا کرو، اس کی معاملت بھی کرو، اس کی پشت پہ کھڑا ہوا کرو، اس کے ساتھ سٹینڈ لیا کرو۔ مگر سب سے پہلے جو چیز ضروری سمجھنے والی ہے کہ ہم مظلوم کسے کہتے ہیں، اپنی سوسائٹی وائز، کلچر وائز ہم مظلوم بلا کسے لیتے ہیں۔ یہ ہماری سوسائٹی کے بہت سارے طبقات میں یہ چیز فٹ آتی ہے اور ہم مظلوم کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کہ ظالم کون ہوتا ہے، مظلوم کون ہوتا ہے۔ مظلوم کا تعین کرنے کے لیے ہم اپنی مرضی، اپنے من کی منشا کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ مثلا ہماری بہن یا بیٹی دوسرے گھر میں بیائی ہوئی ہے، تو وہاں جب ہماری بیٹی ہمیں شکایت کرتی ہے تو ایمان سے بتاؤ ہم کیا کرتے ہیں؟ کبھی اس بات کو انٹروگیٹ کیا، تفتیش کی؟ نہیں۔ ممکن ہوتا ہے تو ہم جا کے فوری اس کے سسرال پر پریشر ڈالتے ہیں، بے شک اس کی ساس صفائیاں دیتی رہے اور ہماری بیٹی کی غلطیاں بتاتی رہے، اس کی زیادتیاں بتاتی رہے۔ نہیں، ہمارے نزدیک کیا ہے؟ ہماری بیٹی ہی مظلوم ہے اور اگلے گھر کی ساس ہی ظالم ہے۔ ہماری بیٹی کیوں مظلوم ہے؟ اس لیے کہ وہ ہماری بیٹی ہے، بس اگلی بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس کا نندوں کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، دیگر اس کے شوہر کے بھائیوں کے معاملات ہوتے ہیں، تو ہم ہر جگہ پہ یہی سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ بیٹی ہماری ہے اس لیے یہ مظلوم ہے، دوسرے لوگ ظالم ہیں۔ محلے میں، معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارے بہنوں کا کہیں ٹکراؤ ہو جاتا ہے، کہیں الجھاؤ ہو جاتا ہے، تو ہمارے نزدیک ہمیشہ ہمارا بھائی مظلوم ہوتا ہے، باقی سارا محلہ ظالم نظر آتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا اپنا معیار ہے۔ اللہ حق کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گھر میں بھی ہمارے پاس اس وقت زیادہ ٹائم نہیں ہوتا، ہمارے گھر میں ہمارے 2 بیٹے الجھ پڑتے ہیں، 2 بیٹے ہمارے الجھ پڑتے ہیں، 2 بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دونوں کو ایک تھپڑ مار دیتے اور اپنے تئیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے انصاف کر دیا، جبکہ ہم نے غلط کر دیا۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک تو ہوگا نا جس نے پہلے چھیڑ چھاڑ کی ہے یا پہلے شرارت کی ہے یا دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ جب آپ نے دونوں کو مارا تو آپ مظلوم کے ساتھی نہ رہے، آپ مظلوم کے ساتھی نہ رہے، آپ نے عدل نہ کیا، آپ نے غلط کیا۔ تو اللہ پاک ہمیں اس معاشرے کے سارے طبقات پہ نظر رکھ کے، تفتیش کر کے، بات کو جانچ کر سمجھ کر ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینے کی توفیق دے۔ اور بالخصوص میں یہ ضرور عرض کیے دیتا ہوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی جو انتہائی مشکل زندگی تھی، سرکار علیہ السلام کو مکہ شریف میں کتنے ماننے والے اور کلمہ پڑھنے والے تھے؟ نہ ہونے کے برابر تعداد تھی۔ تو ایسے ماحول میں ایک بندہ آیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں،
اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آنے والا کافر تھا، اور اس نے آ کے یہ شکایت کی سرکار کہ ابو جہل نے میرا حق دبا لیا ہے، میرا مال دبا دیا ہے، اور مجھے اس کے برعکس مجھے آنکھیں دکھاتا ہے۔ تو میں نے بہت سارے لوگوں کو سفارش کے لیے بھیجا مگر اس نے کسی کی بات نہیں مانی۔ حضور مجھے آپ ہی اب نظر آئے ہیں، میرا حق دلوائے، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، حضور فوراً اٹھے، جلالی کیفیت میں اٹھے۔ ہم کو کوئی آ کے ایسے شکایت کرے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جی میں تو خود محلے کا ماڑا آدمی ہوں، جی میں کیا کر سکتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مکی زندگی ہے جب سارے رؤسائے مکہ ایک طرف تھے اور حضور تنے تنہا ایک طرف تھے۔ ایسے ماحول میں مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے اور مظلوم کا حق دلانے کے لیے حضور علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے، چہرے پہ جلال تھا، اور تہمد حضور باندھتے باندھتے تیزی سے چل پڑے۔ یعنی اتنا رکنا بھی حضور نے مناسب نہ سمجھا کہ میں ٹھہر کر پہلے تہمد تو تسلی سے باندھ لوں، نہیں، اتنا رکنا بھی حضور نے مظلوم کی حمایت میں گوارا نہ کیا۔ تو سرکار تہمد باندھتے باندھتے تیزی سے چل پڑے، حتیٰ کہ آپ نے جا کر ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ابو جہل جب آیا تو سرکار نے فرمایا اس کا حق دو، اس کا مال دو۔ تو وہ فوراً ہی واپس پلٹ کے گیا اور جا کے اس نے اس کا مال اس کو واپس کر دیا۔ تو حضور نے مظلوم کا ساتھ دیا، اس کا حق دلوا کے حضور نے سانس لیا۔ مگر گھر میں جب وہ ابو جہل گیا، اس کی بیوی نے کہا کہ اے ابو جہل تو وقت کا سردار ہے، بااثر آدمی ہے، کتنے لوگ تو نے واپس کیے جو اس کی حمایت میں آئے، تو اب کون آ گیا ہے جس سے ڈر کر تو نے فوری طور پہ ہی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا مال واپس کر دیا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ محمد آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ نام لیا تو اس کی بیوی جو تھی وہ اور سٹپٹا کے رہ گئی۔ اس نے کہا اگر وہ آیا ہے تو پھر تو تجھے بالکل ہی نہیں دینا چاہیے تھا، اس نے تو ہمارے دین کو چیلنج کیا ہوا ہے۔ تو ابو جہل نے کہا کیا میں تجھے اتنا ہی، ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں، کیا میں تجھے اتنا ہی کولا نظر آیا؟ اس نے کہا کہ میں اب مال واپس نہ کرتا تو کیا کرتا؟ میری نگاہوں نے دیکھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں سائڈوں میں شیر کھڑے تھے اور جو داڑ رہے تھے وہ منہ کھولے کھڑے تھے۔ اگر میں ایک بار بھی نہ کرتا، انکار کرتا، تو وہ مجھے وہیں پٹک کے رکھ دیتے، مجھے چیر کے رکھ دیتے۔ اس لیے میں نے مال واپس کرنے میں ہی عافیت سمجھی۔ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا۔ آج اگر ہم میں بھی کوئی یہ ہمت کرے اور مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اللہ غیبی مدد ہمارے بھی شامل حال فرمائے گا۔ اللہ ہمیں مظلوم کو اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں، اس ماحول میں پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔